بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ بڑی اہم ہے اور عظمت والا وہ دن ہے اور عظمت والی تاریخ ہے۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، امت کو ترغیب دی ہے، تاکید کی ہے اور روزے کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ روزے کے علاوہ کوئی خاص عمل، کوئی خاص عبادت، اس دن کی کوئی مخصوص نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عوام میں اس کے تعلق سے ایک خاص نماز خاص طریقے کے مطابق پڑھنا یہ مشہور ہے، اور ان دنوں وہ بات چلتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے کہ ایسے کلپس موجود ہیں جس میں خاص طریقے کے مطابق اس دن کی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ نے اس طرح کی کوئی نماز پڑھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن 4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے اور ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بتاتے ہیں کہ 50 سال پچھلے اور 50 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نور کے ممبر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کریں گے، اور کسی کلپس میں کہ 1000 سال کے گناہ معاف اور دوسری اس کی فضیلتیں اور اس کے اجر و ثواب اور اس کے فائدے اور اس کے نفع بتائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں من گھڑت ہیں، خود کی ایجاد کردہ ہیں، ہینڈ میڈ ہیں، دین سے، شریعت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص نماز ہوتی تو اللہ کے نبی ہمیں ضرور بتاتے۔ تہجد کی نماز آپ نے پڑھی ہے، کتنی رکعت پڑھی ہے، کس طریقے کے مطابق پڑھی ہے، ہم تک حدیث کی صحیح کتابوں کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ اوابین کی ترغیب حضور نے امت کو دی، اس کا اجر و ثواب بتایا، ہمیں معلوم ہے۔ چاشت اور اشراق کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے، حدیث کی کتابیں میں موجود ہے۔ اگر عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کی کوئی مخصوص نماز ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ضرور بتاتے، اس سے محروم نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں من گھڑت ہیں۔ حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں جو کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، گھڑے گا، تو وہ رد ہے، مردود ہے، وہ ٹھکرا دی جائے گی۔ بلکہ ایسی چیزیں ایجاد کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر سے محروم رہیں گے، اور فرشتے ان کو دھکے دے کر وہاں سے بھگائیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میرے ساتھی لگ رہے ہیں، مجھ پر ایمان لانے والے لگ رہے ہیں۔ کہا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کتنی من گھڑت چیزیں ایجاد کر لی تھی اور ان کو اختیار کر لیا تھا۔ شریعت کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھنا یہ اس طرح کی من گھڑت 1000 رکعت پڑھنے پر بھی بھاری ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس لیے اس طرح کی من گھڑت باتوں پر عمل نہ کیجیے، کسی صحیح عالم سے، دین کی جانکاری رکھنے والے سے معلومات کیجیے، اور پھر اس دن کو اس کے مطابق گزاریے، سنت کے مطابق گزاریے، دین کی تعلیمات کے مطابق گزاریے۔ شیطان کی بھرپور ایسے موقعوں پر کوشش ہوتی ہے کہ اجر و ثواب سے محروم کر دیا جائے، تو وہ اس طرح کی بدعات اور اس طرح کی من گھڑت باتوں میں مبتلا کر کے اس دن اجر و ثواب کمانے کے بجائے انہیں نقصان میں اور تباہی میں اور خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچیے۔ ایسی کوئی خاص نماز نہیں ہے، نارمل انداز سے جس طرح آپ عام دنوں میں نفل پڑھتے ہیں اس دن بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسری عبادات کر لیں، لیکن خاص اندازے سے خاص مخصوص نماز اس کا کوئی تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی حرج یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ فجر اور جمعہ کی نماز بھی 4 رکعت پڑھ لیجئے۔ وہاں اگر پڑھیں گے، کوئی پوچھے گا کہ کیوں نہیں پڑھتے 4 رکعت،
تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، آپ سے 2 ہی رکعت ہے۔ تو یہاں بھی کوئی مخصوص انداز کی کوئی عبادت و نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، اس لیے یہاں بھی پرہیز کیجئے، گناہوں سے بچیے اور صحیح طریقے کے مطابق اس دن کی عبادات کو انجام دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے وساوس سے اور گمراہی سے بچائے۔